وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 46۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 46، لفظی ترجمہ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ان یرسل الریاح، کہ وہ بھجواتا ہے ہوائیں مبشرات، خوشخبری دینے والی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں چکائے اپنی رحمت، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم ڈھونڈو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ سامعین اکرام، مضمون سورہ روم کا ہے اور آیات جو ہیں وہ توحید کے بارے میں ہیں، اور گزشتہ جو سبق ہوا اس میں یہ تھا کہ توحید کو مان لینے کے جو فضائل ہیں یا جو اس کے اثرات ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اور اس کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اور اچھے اعمال کا بدلہ جنت ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو گزشتہ سبق میں تو یہ بیان ہوا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل کیے ہیں ان کو اپنے فضل سے بدلہ دے۔ اس کے بارے میں ہم نے کل گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور آخری بات یہ ہوئی تھی کہ انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو، توحید سے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایک یعنی اپنی نشانیوں سے ایک نشانی آج اور بیان فرما رہے، ہواؤں کی۔ ہوائیں ہمیشہ مختلف قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں سامعین کرام۔ اس میں یعنی ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، مبشرات، اور یعنی ایک وہ ہوائیں ہیں جو آپ کی بارش برساتی ہیں، اور ایک وہ ہوائیں ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں اور اس سے
یہ انجن والے جہاز تو ابھی آئے نا سامعین کرام، پہلے تو بادبانی کشتیاں بھی ہوتی تھیں، جہاز بڑے بڑے جہاز بھی ہوتے تھے، اور یہ ابھی قریبی کی بات ہے انجن کے بننے سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، رخ باد مخالف بھی ہوتی تھی اور موافق ہوائیں بھی ہوتی تھیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں فرمایا ہے کہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یعنی سمندر میں جو ہے پہلے تجارت جو ہے وہ بادبانی جہازوں کے ذریعے، اب بھی بڑے بڑے کنٹینرز کے جو جہاز ہوتے ہیں یہ ہوائی راستے سے تھوڑی آتے ہیں، یہ زمینی راستے سے ساری تجارت جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے۔ اور بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، نشانی کی بات یہ ہے کہ پانی اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر ہواؤں کا ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سمندر میں دخانی کشتیوں کے لیے اور دخانی جہازوں کے لیے، تو وہ یہی ہے کہ آپ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اے انسان تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے یہ ہوائیں بھی مسخر کر دی ہیں۔ سمندر میں ہوا نہ چلتی مثال کے طور پر تو پھر کیا ہوتا؟ یعنی اس تمام سسٹم میں، یہ ہواؤں کے سسٹم میں جو چاہے وہ سمندر میں چلیں، چاہے وہ بارشوں سے یعنی بارش کی ہوائیں جو ہیں، یہ بادل کون اڑاتے ہیں؟ یعنی یہ جو بارش کا سسٹم ہے اس میں ہوا جو ہے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ سمندر سے جو آبی بخارات اڑتے ہیں تو وہ اس کو لے کے آسمان پہ کون جاتی ہیں؟ ہوائیں جاتی ہیں۔ پھر وہاں ابھی وہ مضمون آئے گا، تفصیل سے وہاں اس کی بات کر لیں گے، لیکن یہ ہواؤں کا انتظام، اور چاہے وہ خشکی کے اس میں ہو بارش برسانے کے لیے، چاہے سمندر میں ہو کشتیوں کے لیے جو باد موافق کام کرتی ہے نا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، باد مخالف باد موافق جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ کے الفاظ آئے قرآن مجید میں۔ تو یہ سارا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت کا نظام رکھ دیا ہے سامعین کرام، سمندر کے راستے بہت بڑی، آج بھی یعنی بڑی تجارت جو ہے وہ سمندر کے راستے ہوتی ہے۔ یہ ابھی 2017 کی یہ ریکارڈنگ ہے، یہ سی پیک جو آیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چین نے گوادر کو، یعنی گوادر کے لالچ میں یہ سی پیک کا اس نے وہ دیا ہے، ایک پیکج دیا ہے، اور اس سے آپ اپنے سڑکیں بنا رہے ہیں اور کارخانے لگا رہے ہیں توانائی کے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی لالچ ہے کہ ہم گرم پانیوں تک پہنچ جائیں۔ اور روس نے اس سے پہلے بزور بازو افغانستان اور یہ پروگرام کیا تھا دریائے آمو تک پہنچنے کے لیے، لیکن وہ تو اس میں فیل ہو گیا۔ اب چین نے جو ہے وہ یعنی دوستی کے ذریعے یہ راستہ بنایا ہے اپنے لیے، ایک وہ بندرگاہ وہ کی ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آج بھی یہ تجارت کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ سمندر ہے سامعین کرام۔ بڑے بڑے کنٹینر اور بہت بڑے بڑے، تو اب مجھے نہیں معلوم لیکن کتنا سامان آتا ہوگا، لیکن بہت سامان آتا ہے، اور بہت آسان اور سستا یہ ایک راستہ پڑتا ہے سمندری راستہ۔ تو یہ پانی مسخر کر دیا ہے، یہ کشتیاں، یہ جہاز، یہ عقل آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ یہ توحید کے بنیادی نقاط ہیں سامعین کرام۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ سب کچھ بشمول یہ ہواؤں کے جو جس کا بیان ہو رہا ہے اور تجارت کے ذرائع یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو اے انسان اب تمہارا کیا خیال ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم مجھے چھوڑ کے غیر کو اپناؤ گے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے؟
ما یملکون من قطمیر، وہ ایک کسی چھلکے کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی ان کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں سامنے کرام، یہ ابھی اگلی جو آیت آ رہی ہے، چلیں اس پہ پھر بات کر لیں گے، لیکن یہ ترجمہ میں ایک دو مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے توحید کی، ربوبیت کی، خلاقیت کی، فائدہ پہنچانے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ان یرسل الریاح، کہ وہ ہوائیں بھجواتا ہے، مبشرات، وہ خوشخبری دیتی ہیں تمہیں، یعنی بارش ہونے کی، اور اگر وہ اس میں ہے سمندر میں ہے تو بارش کے علاوہ آپ کے کشتیوں کے چلنے کے لیے بھی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ تمہیں اپنی رحمت چکائے۔ ظاہر ہے آپ کا سارا سسٹم جو ہے سامنے کرام، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ کا سارا سسٹم زمین کا جو ہے وہ بارشوں سے متعلق ہے۔ بارشیں نہیں ہوں گی، فصلیں نہیں ہوں گی، پانی خشک ہو جائے گا اور دریا خشک ہو جائیں گے۔ یہ تو دیکھیں، یہ دریا جو ہیں آپ کو تو معلوم ہے سامنے کرام، یہ دریا کہاں سے آتے ہیں؟ یہ دریا جو نکلتے ہیں یہ تو آپ کے یعنی اس کا منبع جو ہوتا ہے، اکثر کا منبع جو ہے وہ گلیشیئرز ہوتے ہیں، جو ہوائیں آتی ہیں اور برف جم جاتی ہے، پھر گرمی کے مہینے میں مسلسل جو ہے سردی میں برف وہاں جمنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے پانی بہتا رہتا ہے بہت مقدار میں۔ آپ دیکھیں یہ پاکستان میں سب سے بڑا نہری نظام ہے دنیا کا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پانی اور بارشیں نہیں ہوں گی، آپ کا پانی مزید نیچے چلا جائے گا، اور سارا سسٹم آپ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے اسباب کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا ہوا ہے، تو چاہیے یہ یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ غیر اللہ کی طرف۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے امیدیں لگا لینا یا ان پہ بھروسہ کر لینا، یا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ سامنے کرام ایک میرے لیے اور آپ کے لیے یہ نشانیاں جو ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ کافر تو سوچتے نہیں ہیں، وہ تو انکاری ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے بھی توحید کا راستہ ترک کر کے شرک کا راستہ اپنا لیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم یعنی یہ اصل میں مضامین جو ہیں سامنے کرام، دیکھیں کافر تو آپ کو معلوم ہے کہ کافر تو ان مضامین کو نہیں دیکھتے۔ قرآن ان کے خیال میں اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہم یہ قرآن کو اپنے لیے خاص کر لیں کہ یہ سارے مضامین میرے لیے ہیں، سارے مضامین میرے لیے ہیں، خواہ کہ وہ شرک کے بارے میں ہو، خواہ کہ وہ کفر کے بارے میں ہو، خواہ کہ وہ نفاق کے بارے میں ہو۔ قرآن کے آئینے میں میں نے اپنی صورت دیکھنی ہے کہ آیا مجھ میں یہ کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ صفات تو نہیں پائی جاتی، یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ اب یہ ساری مضامین آ رہے ہیں نا سورہ روم میں، آپ دیکھیں وَمِنْ آیاتہ، اس سے پہلے بھی لگاتار 6 جگہ یہ آ چکا ہے، اور یہ مسلسل یہ مضمون جو ہے یہ جاری ہے۔ ابھی آپ یہ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 48 میں، اللہ الذی یرسل الریاح، یہ سارا وہ سسٹم دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے مختلف انداز سے۔ اور پھر جو ہے انسان کی اپنی تخلیق کے بارے میں آیت نمبر 54 میں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل، یہ ابھی مضمون آ رہے ہیں سامنے کرام۔ اب سوچنا ہمیں یہ چاہیے، افسوس کی بات یہ ہے سامنے کرام، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے مضامین کو ہم نہیں اس طریقے سے لیتے کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ آپ دیکھیں نا کیا رویہ ہم نے کر لیا ہے، اور قرآن سے ایک مکمل تعلق توڑ لیا ہے، مکمل تعلق جو ہے قرآن سے ہم نے توڑ لیا ہے اپنا۔ تو جب توڑ لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی قرآن کے مضامین
قرآن کو تو ہم اپنے لیے ایک بہت بڑی دکھ بھری داستان ہے سامنے کرام، قرآن کو ہم کتاب ہدایت کے طور پہ نہیں لیتے، اس سے وہ روشنی نہیں لیتے۔ آپ دیکھیں اپنے نصاب میں یہ باتیں میں آپ کو کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک یہ قرآن کے مضامین پڑھے جاتے ہیں، تو یہ تو اسی بارے میں ہے کہ آپ کیوں نہیں سوچتے، کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ آج مسلمان قوم جو ہے دیگر معبودوں کے دروں پہ ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے ہیں، اور ظاہر ہے سامنے کرام یہ معبود ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ میں، آپ، ہم سب جو ہیں ان غیر اللہ کی بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے۔ سب سے بڑا بت آپ دیکھیں، عام مجھے اتنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ جو ہے وہ سب سے بڑا بت بن گیا ہے ہمارا۔ رشوت، کرپشن، حرام خوری، یہ سارے ہمارا ایک قومی وتیرہ بن چکا ہے سامنے کرام۔ آپ کو میں کہتا ہوں نا، کیا سرکاری محکمے اور کیا نجی تجارت کے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ سارا دھوکہ اور فریب ہے سامنے کرام، یعنی اس میں اس کا عنصر شامل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی مثال دیتا ہوں نا کہ ان کے اشتہارات کو دیکھیں تو یہ نہیں کہ وہ کام نہیں کرتے یا وہ کپڑے صاف نہیں کرتے، لیکن میل ایک حد تک صاف کرتے ہیں، لیکن اشتہارات میں وہ کہتے ہیں کہ جو داغ بھی ہو وہ ہٹ جائے گا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ یعنی اتنا بڑا جھوٹ اور ببانگ دہل وہ کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ سارا جو تجارت بنا لیا گیا ہے اور اس میں جھوٹ، دغا بازی، فریب، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام، مختصر بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں نا، اس میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب ومن آیاتہ، اب یہ کس کے لیے ہے آیت؟ یہ سارا مضمون جو اب چلا آ رہا ہے، ابھی بھی بیان ہو رہا ہے، یہ کس کے لیے آخر؟ مجھے آپ بتائیں، آپ مسلمان ہیں، مرد ہیں یا عورت، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ میری نشانیوں پر سوچو، تو سوچتے ہیں؟ نو، درس ہوتا ہے، اپنا درس لگا کے کسی اور کام میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں، اس کو ہم ایک اتنا ہلکی چیز لے لیتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرآن کو تو ہم نے بالکل ضائع کر دیا ہے سامنے کرام۔ بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اور یہی ایک ناشکری ہے جو ایک ہمارا قومی وتیرہ بن چکی ہے۔ ایک بڑے پیمانے پہ یہ قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر رہی ہے، اس کی ناشکری کر رہی ہے۔ ہماری تقریباً 20 کروڑ آبادی ہے سامنے کرام، 20-22 کروڑ جو بھی ہے، تو مسلمان تو تعداد نہیں، مقدار کے حساب سے نہیں، اس کے ایمان کے حساب سے جانچے جاتے ہیں۔ آج مجھے کوئی ٹولی آپ بتا دیں جو 313 افراد مجھے آپ بتا دیں کہ ان 313 افراد کی ایک جماعت ہے اور وہ بدر کے میدان میں جو نکلی ہے اس نے جان ہتھیلی پہ رکھ دی۔ کل کی بات ہے، وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ میں سے وہ سوال تھا، ایک ایسے سوال ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے پھر وہ ہوتا ہے کہ آپ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دینے کو تیار ہیں؟ تقریباً 79 یا 69 لوگوں نے کا وہ آیا تھا، کمنٹس آئے تھے، سب نے کہا تھا یس۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ 22 جو مسلمان ہیں اس سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہاں، نہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو وہ 2 آپشن دیے تھے، وہ بھی مطلب یہ طریقہ کار غلط ہے سامنے کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ یعنی زبان سے ہم نے تو کہہ دیا ہے لا الہ، لیکن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی لفظی طور پہ ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ان کے اتباع کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ایک جھوٹ ہم بولتے ہیں، جان دینے کے لیے تو تم تیار ہو، لیکن ان کی سنت اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ یہ کیسی، یہ جان تو پھر یہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتے، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سامنے کرام تقیانوسی ہم خیال کرتے ہیں ان لوگوں کو جو راہ مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولاد ہم دینی یعنی اگر کوئی ہمارا بچہ دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ماں باپ اس کو روکتے ہیں کہ بچے نہیں، ابھی یہ عمر نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے، یہ داڑھی منڈانے کی عمر ہے۔ یہ عام ہمارا ایک رویہ ہے۔ سامنے کرام اسلامی ڈگر پہ اگر کوئی بچہ ہمارا چل بھی نکلے یا کوئی نیک صحبت میں بیٹھ جائے تو ہم روکتے ہیں اسے۔ یہ میں اپنا مشاہدے کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارا ایک بچہ عام طور پہ اگر کوئی کسی نیک صحبت میں بیٹھ جائے یا اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنا لے، اس کی شکل کو یعنی ان کی اپنے چہرے پہ داڑھی مبارک سجا لے یا مثال کے طور پہ پگڑی باندھ لے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم سمجھانے لگتے ہیں، بیٹے یہ بات نہیں ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، دنیا جس طرف جا رہی ہے اسی طرف کرو۔ ایسے یعنی پیران کرام میری نظر میں ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، پھر اپنے مریدوں کو، یہ میرا اپنا وہ ہے چشمدید وہ واقعہ ہے، ایک مرید ہوا شیخ کا، پہلے سے اس نے داڑھی چھوڑ دی تھی تھوڑا، پھر وہ کسی شیخ کی تلاش میں تھا، دھوکے سے کسی ایسے شیخ کے پاس چلا گیا کہ وہ خود سنت رسول کا مخالف تھا عملی طور پہ۔ پھر کیا ہوا کہ اس شیخ نے کہا کہ بھئی تمہاری تو یہ عمر نہیں ہے، جیسے لوگ اور لوگ زندگی گزار رہے ہیں تم بھی گزارو، مجھے دیکھو۔ تو اس لڑکے نے یعنی اپنی داڑھی منڈوا دی۔ یہ دیکھیں ہمارے پیران کرام ہیں، ڈبہ پیر جو ہوتے ہیں نا، ڈبہ پیر۔ شریعت تو سنت میں ہے، حضور کا طریقہ ہی شریعت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ ہم تو رسول کے طریقے کو ہلکا لیتے ہیں، نہیں، وہ بہت بھاری چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو بہرحال میں صرف سامعین کرام یہ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، لیکن آپ دیکھیں لعلکم تشکرون کے الفاظ آ رہے کہ تم اس کی نعمتوں کو دیکھو، اس کا احساس کرو، اور یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں کہ تم شکریہ ادا کرو۔ سامعین کرام ایک بات میں آپ کو کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم سرتاپا اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے میں، ہمارا اس کائنات میں یعنی ہماری کوئی اپنی ذات نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مرہون منت ہے۔ اس نے چاہا دنیا بنا دی، اس نے چاہا ہمیں انسان بنا دیا اور ہمیں خلافت کا تاج پہننے کے قابل بنا دیا۔ اب اس تاج خلافت کو ہم نے پہننا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس اللہ تعالیٰ کی خلافت کے تاج کو ہم نے پہننا ہے، اور اس طریقے سے پہننا ہے۔ میرے جو خاص سننے والے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ خلافت کا تاج مرد اور عورت دونوں نے پہننا ہے، اور ایسے پہننا ہے کہ یہ انسان چلے تو اہل نظر دیکھیں کہ یہ اللہ کا خلیفہ چلا آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی صلاحیت ہم میں موجود ہے۔ سامعین کرام، مرد اور خواتین کی کوئی اس میں تفریق نہیں ہے،
من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا تو اس کو میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مرد اور عورت کی تفریق کی نہیں ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ خواتین اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنی دانست میں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، نہیں، یہ سب ایک برابر ہیں۔ بعضکم من بعض، تم بعض سے، یہ الگ بات ہے۔ دیکھیں روحانی طور پہ تو ہم اس میں جنس نہیں ہوتی ہے، روح میں یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام چلانے کے لیے ایک روح کو مرد کا جسم دے دیا ہے اور ایک روح کو عورت کا جسم دے دیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری نظام، باقی تو ہم سب ارواح ہیں اور ارواح میں جنس نہیں ہے۔ بہرحال یہ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ سمجھیں، وہی ذمہ داریاں جو مرد پہ ہیں آپ پہ بھی ہیں، وہی اجر جو مرد کو مل سکتا ہے وہ آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ اور تو اس میں اچھا بہرحال اس میں یہ ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی یہ ساری نعمتیں، اس میں نقطہ، اس آیت کا آخری نقطہ یہ ہے کہ تم شکریہ ادا کرو، یعنی نعمتیں اس مقصد کے لیے استعمال کرو جس مقصد کے لیے میں نے وہ تمہیں دی ہیں۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سامعین کرام اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھجواتا ہے ہوائیں، مبشرات، خوشخبری دینے والی، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ اپنی رحمت کا، تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم ڈھونڈو اس کا فضل یعنی رزق، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ سامعین کرام ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. And of his signs is that he sends the winds bearing good news to give you a taste of his mercy, and so that the ships may sail by his command, and so that you may seek of his bounty, and so that you may give thanks. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔